غوری سلطنت کا قیام۔ جس وقت شام اور فلسطین میں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے عروج پر تھے اور عیسائیوں کو صلیبی جنگوں میں پے در پے شکستیں دے رہے، ٹھیک اسی وقت افغانستان میں غزنوی سلطنت زوال پذیر ہو چکی تھی۔ تقریباً 1192 میں کابل میں سلطان شہاب الدین غوری نے غوری سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ سلطان محمود غزنوی کے 17 حملوں کا چونکہ بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ ہندوؤں کی عسکری اور معاشی قوت کو کچلا جا سکے تاکہ بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے اسلامی ریاست کا قیام آسان ہو سکے۔ سلطان غوری نے تخت نشین ہوتے ہی اس مہم کو جاری رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا اور ہندوستان کو مسلم سلطنت کا حصہ بنانے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ پونے 2 سال کے وقفے کے بعد یہ پہلا مرحلہ تھا جب مسلمان ہندوؤں کے مقابلے کے لیے صف آرا ہوئے تھے۔ دہلی سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ترائن کے میدان میں مسلمان اور ہندو فوجیں ایک دوسرے کے مقابلے کے لیے آئی تھی۔ مسلم فوج کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب تھی، جبکہ ہندو فوج 300 ہاتھیوں اور 2 لاکھ گھڑ سواروں اور ان گنت پیادوں سپاہیوں پر مشتمل تھی، جس کی قیادت دلی کا راجہ گووندہ آباد خود کر رہا تھا۔ مسلمانوں نے اس سے پہلے ہاتھیوں کی اتنی بڑی دفاعی دیوار نہیں دیکھی تھی اور مسلمانوں کے گھوڑے ہاتھیوں سے مانوس نہیں تھے۔ اس موقع پر سلطان نے اپنی فوج کو 3 حصوں میمنہ، میسرہ اور کلب میں تقسیم کیا۔ سلطان غوری نے اپنا مرکز عین وسط میں بنایا۔ جب ہندو فوج ہاتھیوں کی ایک دیوار کے ساتھ ٹکرائی تو مسلمانوں کے گھوڑے بدک کر تتر بتر ہو گئے۔ اس کیفیت میں مسلم فوج کا دایاں اور بایاں بازو شدید دباؤ میں آ کر پیچھے ہٹنے لگا، لیکن سلطان غوری اپنے مرکز کے ساتھ 3 لاکھ فوج کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے رہے، مگر ہاتھیوں اور ہندو فوج کی عددی برتری کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ مسلم فوج کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ ہندو راجہ گووندہ ایک ہاتھی پر سوار ہو کر سلطان کے سامنے آیا اور دونوں بادشاہوں کی دست بدست لڑائی شروع ہو گئی اور دونوں بادشاہ شدید زخمی ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ سلطان میدان جنگ میں گر جاتے، ان کے ایک غلام نے آگے آ کر انہیں سہارا دیا اور گھوڑے پر بٹھا کر میدان جنگ سے نکل گیا۔ اس غلام کو آج دنیا قطب الدین ایبک کے نام سے جانتی ہے، جو بعد میں دہلی کے پہلے مسلم سلطان اور سلطنت غوری کے جنگ سے نکلنے کے بعد مسلم فوج بکھرنا شروع ہو گئی اور عام پسپائی کا حکم جاری کر دیا گیا۔ محمد بن قاسم سے لے کر اب تک مسلمانوں کی یہ ہندوؤں کے ہاتھوں پہلی شکست تھی۔ سلطان بہت مشکل سے اپنی بچی کچی فوج کے ساتھ لاہور پہنچ چکے تھے۔ ہندوستان پر ان کی پہلی مہم بری طرح ناکام ہوئی تھی، لیکن سلطان ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ افغانستان لوٹنے سے پہلے ہی وہ تہیہ کر چکے تھے کہ وہ جلد لوٹ کر اپنی شکست کا بدلہ لیں گے۔ اس مہم میں شکست کی وجہ سلطان کے وہ سردار بنے جنہوں نے ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے کی بجائے پسپائی اختیار کی، اور سلطان کی اپنی بہادری کے باوجود مسلم فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان غوری نے فیصلہ کیا کہ جب تک اپنی شکست کا بدلہ نہیں لے لیتے تب تک نہ تو اپنے بیوی بچوں کے پاس جائیں گے اور نہ ہی اپنا وہ خون آلود لباس اتاریں گے جو انہوں نے جنگ کے دوران پہن رکھا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا اجمیر میں آ کر آباد ہونا سلطان محمود غزنوی کے دور ہی سے ہندوستان میں اولیاء اکرام آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے تھے اور اپنی روحانی طاقت سے مشرکوں کو اسلام کی روشنی سے منور کر رہے تھے۔ جس طرح سلطان محمود غزنوی کے دور میں حضرت علی بن عثمان حجویری لاہور آ کر آباد ہو گئے تھے اور ہندو جوگ در جوگ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہے تھے، اسی طرح تقریباً 150 سال بعد چشتی سلسلے کے عظیم ترین بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی تبلیغ کی غرض سے اجمیر آ کر آباد ہو گئے تھے۔ اجمیر شریف لانے سے پہلے آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی کی صحبت سے فیض حاصل کیا تھا، اور ہندوستان آنے سے قبل ان کو ان کی کامیابی اور فتح کی خوشخبری اور بشارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے وقت دی گئی تھی۔ بعض بزرگوں نے کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کو سلطان الہند کا خطاب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ جس وقت آپ نے اجمیر میں اپنا مرکز بنایا، اس وقت نہ تو کوئی مسلم حکومت تھی، نہ ہی کوئی آپ کی حفاظت کا انتظام تھا۔ اجمیر ہندوستان کے علاقے راجستھان کا ایک شہر ہے جہاں پر ظالم بادشاہ پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی۔ اس علاقے پر راجپوتوں کا قبضہ تھا
اور پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ طاقتور پرتھوی راج چوہان ہی تھا۔ اس علاقے میں سخت وحشی قوم رہتی تھی جو لوگ جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کے ہاں جب بیٹی پیدا ہوتی تو اسے ذبح کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے ہاں مردوں کی تعداد عورتوں کی نسبت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے اس قوم میں ایک ناپاک رسم شروع ہو گئی تھی جس کو انگریزی میں پولیانڈری کہتے ہیں، یعنی ایک مرد کئی عورتوں سے شادی کر سکتا تھا۔ اور اس علاقے میں جادو ٹونا بھی عام تھا، اور یہ درندہ صف قوم مسلم دشمنی میں بھی سب سے آگے تھی۔ جب آپ نے اجمیر میں آ کر تبلیغ شروع کی تو آس پاس کے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، اور اس بات کی خبر پورے علاقے میں پھیل گئی کہ آپ کے پاس راجپوتوں کی ٹولیاں آتی اور آپ کا امتحان لینے کی کوشش کرتی، اور آپ کو یہاں سے نکالنے کی دھمکیاں بھی دی جاتی، لیکن آپ اپنی جگہ پر قائم رہے کیونکہ آپ کو غیبی مدد حاصل تھی۔ جو آپ کو نکالنے کی کوشش کرتا وہ خود خوفزدہ ہو جاتا اور متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتا تھا۔ پرتھوی راج چوہان کا خواجہ معین الدین کو دھمکی دینا۔ جب پرتھوی راج چوہان کو اس کی خبر ملی تو وہ خوب آگ بگولا ہوا اور اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ آپ کو یہاں سے نکال دے، لیکن آپ اپنی جگہ پر قائم رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے حضرت معین الدین چشتی کے مریدوں کی انگلیاں کٹوا دی۔ جب آپ کے مرید آپ کے پاس آئے تو آپ نے کہا کہ فکر مت کرو، ان انگلیوں کو زمین میں دبا دو اور ساتھ ہی پرتھوی راج چوہان پر بھی مٹی ڈال دو۔ جب حضرت معین الدین چشتی کے ہاتھوں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تو وہ آپ کی جان کا دشمن بن گیا۔ یہاں پر آپ قدرت کا کمال دیکھیں کہ ایک طرف فقیر ہے جو بے سر و سامان، نہ کوئی ظاہری طاقت، کہ کیسے وقت کے ظالم اور طاقتور ترین بادشاہ کے سامنے ڈٹ گیا۔ اب پرتھوی راج بے ادبی پر اتر آیا تھا، اس نے آپ کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی۔ حضرت معین الدین چشتی بھی جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ ہم نے تجھ کو گرفتار کر کے مسلمان فوج کے حوالے کیا۔ پہلے تو پرتھوی راج یہ سن کر حیران ہو گیا، پھر کہکا لگا کر بولا کہ کون سی فوج آئے گی مجھے گرفتار کرنے۔ اس کے طنزیہ سوال پر حضرت معین الدین چشتی نے صرف اتنا جواب دیا کہ اب جو ہوگا وہ تم خود دیکھ لو گے۔ ادھر سلطان کو ایک رات خواب میں ایک بزرگ کی زیارت ہوئی جو ان سے واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ میں نے ہندوستان تجھ کو دیا، آ کر اس پر قبضہ کر لو۔ سلطان جب خواب سے بیدار ہوتے ہیں تو اس کی تعبیر کے بارے میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ بھرپور تیاری کے بغیر ہندوستان پر ایک مرتبہ پھر حملہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے خواب کو نظر انداز کر دیا، مگر پھر متواتر سے خواب کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اب کی بار ان بزرگ کے لہجے میں سختی بھی آ گئی۔ سلطان نے بھی علماء اور صاحب فراست لوگوں سے مشورے شروع کر دیے۔ ایک فقیر نے انہیں بتایا ان بزرگ کی آمد ایک غیبی مدد کی طرف اشارہ ہے، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ ہندوستان جائیں، ان کی فتح یقینی ہے۔ جب سلطان نے ان سے ان بزرگ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا اب اس کی حقیقت فتح کے بعد ہی آشکار ہوگی۔ اس کے بعد سلطان نے فیصلہ کیا کہ یکسو ہو کر ہندوستان پر حملے کی تیاری کی جائے اور جتنی فوج بھی تیار ہے اس کے ساتھ ہی ہندوستان پر یلغار کر دی جائے۔ اب کی بار سلطان اپنے تمام امیروں کی رائے کے خلاف اپنی 1,20,000 فوج کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ترائن کے میدان میں پہنچ گیا جہاں انہیں کچھ عرصہ قبل شکست ہوئی تھی۔ اب کی دفعہ خود پرتھوی راج چوہان تھا جو کہ 5 لاکھ فوج اور 3,000 ہاتھیوں کے ساتھ میدان میں آیا تھا۔ وہ اس دور کی جنگوں کے لحاظ سے عظیم قوت کے ساتھ میدان میں آیا۔ اتنی بڑی تعداد میں ہاتھی اس وقت کسی فوج کے پاس نہیں تھے جتنے پرتھوی راج چوہان اس جنگ میں جھونکنے کے لیے لایا تھا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے یہی لگتا تھا کہ اب کے بار پھر مسلمانوں شکست کھا کر لوٹ جائیں گے، لیکن جو ہونے جا رہا تھا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ پچھلی بار کی شکست سے سلطان نے اب کی دفعہ محتاط مگر جارحانہ حکمت عملی اپنائی۔ سلطان نے اپنی فوج کو 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک وقت میں ایک دستہ آگے جاتا اور دشمنوں سے ٹکراتا، اس کے بعد مسلمانوں کے گھڑ سوار آگے جاتے اور ہاتھیوں کو آنکھوں پر نشانہ لگاتے۔ جب ایک دستہ تھک جاتا تو وہ پیچھے ہٹ جاتا اور پیچھے والا ایک دستہ اس کی جگہ لے لیتا اور اس کی جنگی کارروائی کو جاری رکھتا۔ اس غیر معمولی حکمت عملی کی وجہ سے ہندو فوج کو تو آرام و سکون نہ مل سکا، لیکن مسلمان دستے حملہ آور ہوتے رہے۔ شام تک ہندو فوج بری طرح تھک چکی تھی اور ان کی پہلی صف میں موجود ہاتھیوں کا دفاعی حصار بھی ٹوٹ چکا تھا۔ ٹھیک مغرب کے وقت سلطان نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ
हिंदू फौज के कल्प पर हमला कर दी, जिससे पृथ्वीराज चौहान पर दबाव पड़ गया और वो पीछे हटने लगा। इसके बाद घमसान की जंग शुरू हो गई। हाथियों के वापस पलटने की वजह से राजपूत फौज अपने ही हाथियों के पैरों तले रौंदी जाने लगी और इनकी सफ़ें पलटना शुरू हो गई। इस अफरा तफरी में पृथ्वीराज के जाती मुहाफिज या तो मारे गए या पीछे हट गए। जल्द ही पृथ्वीराज को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही पृथ्वीराज के गिरफ्तार होने की खबर फैली, इसकी फौज के पांव उखड़ गए। बिखरे हुए मुसलमानों ने अपनी गुज़िश्ता शिकस्त का खूब बदला लिया और भरपूर कत्लेआम किया। जंग में तकरीबन 2 लाख के करीब हिंदू राजपूत कत्ल हुए। इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में मुसलमानों ने कभी हिंदुओं को कत्ल नहीं किया था। जब पृथ्वीराज को जंजीरों में जकड़कर सुल्तान के सामने लाया गया तो सुल्तान को अपनी साल पुरानी शिकस्त और साथियों की शहादत याद आ गई। इससे पहले कि आप कोई इंतकामी कार्रवाई करते, आपको अजमेर से एक बुजुर्ग पैगाम भेजते हैं और अपने पास तलब करते हैं। सुल्तान जब इन बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर होते हैं तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये तो वही शख्सियत है जो इनके ख्वाब में आती थी। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती के चेहरे पर नज़र पड़ते ही आप अपनी पगड़ी उतार कर इनके कदमों में रख देते हैं। तो हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती खुद अपने हाथ से इनको पगड़ी पहनाते हैं और अपनी बहुत सी दुआओं के साथ रुखसत करते हैं। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती का हुक्म नाफिज किया जा चुका था। सुल्तान अपने साथ पृथ्वीराज को बेड़ियों में जकड़कर गजनी लेकर जाते हैं और इसके गुनाहों की सज़ा के तौर पर इसे सजाए मौत दी जाती है। इस जंग को मुस्लिम तारीख में बहुत अहमियत हासिल है। जिस तरह जंग कादसिया ने ईरान और फारिस का इलाका मुसलमानों के हवाले कर दिया था और जंग यरमूक ने बाज़ंतीनी सल्तनत की कमर तोड़ दी थी, इसी तरह इस जंग की वजह से पहली बार मुसलमानों की दिल्ली पर हुकूमत बनी और हिंदुस्तान के कल्ब में मुस्लिम रियासत वजूद में आई। इन्हीं फतूहात की बिना पर सुल्तान महमूद गोरी को फातिह हिंद का खिताब दिया गया। 1206 तक सुल्तान अपनी वसी व अरीज सल्तनत पर हुकूमत करते रहे, जिसका एक सिरा हिंदुस्तान के मशरिक तक और दूसरा सिरा अफगानिस्तान के मगरिब तक फैला हुआ था। मगर 1206 में चेहलम के करीब एक सफ़र के दौरान जब आप आराम फरमा रहे थे तो कुछ शर पसंदों ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपको शहीद कर दिया। सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का मज़ार इसी मकाम पर वाक़या है जहां आप शहीद हुए। रावलपिंडी शहर से चंद फासले पर सुहागा के कस्बे में सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी आराम फरमा रहे हैं। सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी की कब्र के बारे में सबसे पहले जनरल शेर अली खान ने दरियाफ्त किया कि इनकी कब्र पाकिस्तान में इस मुकाम पर वाक़या है, क्योंकि बकौल इनके शहाबुद्दीन गोरी इनके ख्वाब में आते थे और इनकी कब्र की ज़ियारत भी इनको मोतिद बार ख्वाब में हो चुकी थी, मगर इनको जगह का इल्म ना था ये कौन सी जगह है। चुनाचे उन्होंने इसी पर अपनी मेहनत की और इनकी कब्र को तलाश करना शुरू कर दिया, ये किस जगह मौजूद है। और आखिर इनकी मेहनत रंग लाई और वो कोट दहमिक पहुंच गए। शेर अली को ख्वाब में जब शहाबुद्दीन की ज़ियारत हुई तो वो 1985 में जब यहाँ आए तो उन्होंने मुकामी लोगों से रब्ता किया तो मालूम हुआ कि वाकई इस कब्र के बारे में लोग कहते हैं कि ये गोरी की कब्र है, लेकिन गोरी के बारे में जानते ना थे कि ये गोरी कौन है। जनरल शेर अली जब कब्र पर गए तो ये वही कब्र थी जो ख्वाब में कब्र देख चुके थे, इसलिए उन्होंने पहचान लिया कि ये ही वो कब्र है। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर कदीर खान को इस जगह तब लाने का सोचा जब भारत ने पृथ्वी मिसाइल का तजर्बा किया तो पृथ्वी के बारे में मालूम हुआ कि वो हिंदुस्तान में दिल्ली और अजमेर का राजा था, जिसे शहाबुद्दीन गोरी ने शिकस्त दी थी। इसके नाम पर मिसाइल का नाम रखा गया था। चुनांचे उन्होंने पृथ्वी मिसाइल के जवाब में गोरी मिसाइल बनाया था।